دوستوں آج ہم بات کریں گے ایسے ملک کے بارے میں جس کو لینڈ آف فائر بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستوں، آج ہم بات کریں گے آذربائیجان کے بارے میں، جو اپنے آرکیٹیکچر کے لحاظ سے دبئی کو پیچھے چھوڑنے کو ہے۔ آذربائیجان کے مشرق میں بحیرہ کیسپیان، شمال میں روس، شمال مغرب میں جارجیا، مغرب میں آرمینیا اور ترکی، جبکہ جنوب میں ایران موجود ہے۔ آذربائیجان کا کل رقبہ 86,600 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 113واں بڑا ملک ہے۔ اس کی کل آبادی 1,11,00,000 کے قریب ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 90 نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ آذربائیجان کو سب سے زیادہ سیکولر مسلم اکثریتی ملک سمجھا جاتا ہے۔ آبادی کا تقریباً 97% حصہ مسلمانوں کا ہے، جبکہ باقی کے 3% میں مسیحی اور یہودی مذہب کے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ ملک ان ممالک میں سے ہے جن پر الیگزینڈر یعنی سکندر اعظم کی حکومت بھی رہ چکی ہے۔ ان کے دور حکومت میں ہی اس ملک پر عرب سے آنے والے مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا، اور پھر آنے والے سالوں میں اسلام اس خطے میں پھیلتا چلا گیا۔ جب روس کی سلطنت کا خاتمہ ہو رہا تھا تو آذربائیجان، آرمینیا اور جارجیا نے مل کر ایک ریاست قائم کی، جو بہت جلد ختم ہو گئی، اور 1918 میں آذربائیجان نے ان دونوں ملک سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ اس ریاست کو دنیا کی پہلی مسلم پارلیمانی ریاست ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ 1936 میں آذربائیجان سوویت یونین کا پھر حصہ بنا، اور 1992 تک یہ روسیوں کے محتاج رہے۔ آج آذربائیجان ایک آزاد ملک ہے۔ آذربائیجان کا دارالحکومت باکو ہے، جو اس ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ اس ملک میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان آذربائیجانی ہے، جو اس ملک کی سرکاری زبان بھی ہے۔ یہ زبان ترکی کی زبان سے نکلی ہوئی ایک شاخ ہے۔ اس ملک کا لٹریسی ریٹ 99.5% ہے۔ ملک میں ابتدائی اور ثانوی تعلیم مفت دی جاتی ہے۔ مالی حالات سے متاثرہ افراد کو حکومت کی طرف سے فری پڑھایا جاتا ہے۔ آذربائیجان کی آمدنی میں اس وقت 2/3 حصہ تیل اور گیس کا ہے۔ اس کے علاوہ سونا، چاندی، لوہا، تانبا اور دوسری دھاتیں بھی ہیں، جن کی کان کنی سے اس ملک کی معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ انگوروں کی بہت زیادہ فارمنگ اس ملک میں ہو رہی ہے۔ ان انگوروں سے شراب اور دوسری اشیاء تیار کر کے رشیا اور دوسرے ہمسائے ممالک میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گندم، آلو، کپاس اور تمباکو اس ملک کے مشہور فصلیں ہیں۔ لائیو اسٹاک، فشنگ اور ڈیری پروڈکٹ بھی اس ملک کی معیشت میں کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ٹورزم بھی اس ملک کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے۔ قرہ جنگ کے بعد آذربائیجان نے ہر آنے والے سال میں اپنے ملک کو ایک اچھی شخصیت کے طور پر دنیا میں ابھارا ہے۔ اس ملک میں موجود عجائب گھر، ملک کے 8 بڑے نیشنل پارکس، اسلامی ثقافت جو ہزاروں سالوں سے یہ لوگ سنبھالے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ خوبصورت پہاڑوں کی ہائیکنگ سیاحوں کو اس ملک میں کھینچ رہی ہے۔ سال 2021 میں 5,15,000 سیاحوں نے اس ملک کا وزٹ کیا تھا۔ اس ملک کا کالنگ کوڈ +994 ہے، اور اس ملک کا ڈومین نیم .az ہے۔ اس ملک کی کرنسی کو منات کہا جاتا ہے۔ آذربائیجان کا ایک منات اس وقت پاکستانی 103 روپے 21 پیسے، جبکہ انڈین 44 روپے اور 6 پیسے کا ہے۔ آذربائیجان میں 8,359 دریا بہتے ہیں، جن میں سے 8,188 دریا 25 کلومیٹر سے بھی چھوٹے ہیں۔ آذربائیجان کے لوگ بھی انڈیا اور پاکستان کی طرح چائے کے بیحد شوقین ہیں۔ یہ لوگ میٹھی چائے پسند کرتے ہیں۔ یہ چائے کے ساتھ میٹھا کھانا بہت پسند کرتے ہیں۔ آذربائیجان میں پین کیک بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ تقریباً ہر گھر میں پین کیک خود بنایا جاتا ہے۔ آذری لوگوں کو سونے کے دانت لگوانے کا بہت شوق ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے اچھے بھلے دانت نکلوا کر سونے کے دانت لگوا لیتے ہیں۔ فری اسٹائل ریسلنگ اس ملک کا قومی کھیل ہے۔ قالین سازی اس ملک کی صنعت کا بڑا حصہ ہے۔ قالین سازی اس ملک کے لوگوں کے خون میں بسا ہوا ہے۔ انار کو اس ملک کا قومی پھل کہا جاتا ہے۔ قرہ ہارس کو اس ملک کا قومی جانور تصور کیا جاتا ہے۔ پرشین آئرن ووڈ اس ملک کا قومی درخت ہے۔ ازوینی چکور اس ملک کا قومی پرندہ مانا جاتا ہے۔
آذربائیجان میں 900 سے زیادہ مڈ والکانوز موجود ہیں۔ دوسرے ممالک سے آئے سیاح ان والکانوز کو دیکھنا بہت پسند کرتے ہیں۔ اس ملک کے 60% رقبے پر پہاڑوں کا بسیرا ہے۔ وقت کے لحاظ سے پاکستان آذربائیجان سے 1 گھنٹہ آگے ہے۔ موسم کی بات کریں تو آذربائیجان میں گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 ڈگری اور سردیوں میں کم سے کم -30 ڈگری ریکارڈ کیا گیا تھا۔ دنیا میں ایران کے بعد سب سے زیادہ شیعہ مسلمانوں کی آبادی والا ملک بھی آذربائیجان ہی ہے۔ مشہور فاسٹ فوڈ کمپنی KFC، جس کا پوری دنیا میں بڑا نام ہے، کیا آپ جانتے ہیں KFC کی سب سے بڑی برانچ کہاں ہے؟ جی ہاں، KFC کا سب سے بڑا ریسٹورنٹ بھی آذربائیجان کے شہر باکو میں ہی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔